السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بی ایڈ اسٹوڈنٹس، ہم علی گڑھ موومنٹ پڑھ رہے ہیں. ہم نے موومنٹ کی کازز، آبجیکٹیوز اور ریفارمز کا جائزہ لیا. آج ہم علی گڑھ موومنٹ کی کریکٹرسٹکس اور ایفیکٹس کا جائزہ لیں گے. اس سلسلے میں آپ کو کچھ پوائنٹس کے انڈر لے کے چلتی ہوں. نمبر 1، اسٹوڈنٹس کریکٹر بلڈنگ علی گڑھ موومنٹ کا مین پرپز تھا. علی گڑھ کے انسٹیٹیوشنز ریزیڈینشیل انسٹیٹیوشنز تھے. اسٹوڈنٹس دن رات یہاں رہا کرتے تھے. اس طرح انہیں تربیت اور ٹریننگ کے بہترین مواقع ملتے تھے. اور علی گڑھ موومنٹ کے انڈر اسٹوڈنٹس کو مینرز اور ایٹیکیٹ سکھائے جاتے تھے. بلکہ آپ یوں سمجھیں بی ایس اسٹوڈنٹس کہ اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی گرومنگ پر بھرپور توجہ دی جاتی تھی. سیکنڈ، پروویژن آف سوشل ایکٹیویٹیز پر علی گڑھ موومنٹ کا بہت زیادہ فوکس رہا. علی گڑھ انسٹیٹیوشنز میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا. اس میں ہارس رائڈنگ، سوئمنگ سکھائی جاتی تھی. اور اسٹوڈنٹس کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی مینجمنٹ کے لیے پراپر سوسائٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا. ان میں 3 سوسائٹیز قابل ذکر ہیں. نمبر 1 کرکٹ کلب، نمبر 2 لٹریری سوسائٹی، نمبر 3 اولڈ بوائز ایسوسی ایشن. ان تینوں سوسائٹیز نے مینجمنٹ میں بہت ایکٹیو رول پلے کیا. نمبر 3 فیسلٹیز فار دا اسٹوڈنٹس پر علی گڑھ موومنٹ کی خاص توجہ رہی. علی گڑھ موومنٹ کے انڈر اسٹوڈنٹس کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی تھیں ان کا خاکہ کچھ اس طرح سے ہے. نمبر 1 کالج ڈسپنسری میں ڈاکٹر ہمہ وقت موجود رہتا تھا. نمبر 2 کالج بکس بھی پبلش کیا کرتا تھا. نمبر 3 اسٹوڈنٹس کو ان کے پیرنٹس کے اکنامک سٹیٹس کے اکارڈنگ ہاسٹل بھی دیے جاتے تھے. نمبر 4 ایبراڈ اسٹڈیز کے لیے اسٹوڈنٹس کو سر آغا خان اسکالرشپ دیے جاتے تھے. نمبر 4 جو علی گڑھ موومنٹ کی ایک خاص چیز تھی وہ یورپین سٹاف کا قیام تھا. علی گڑھ کالج کا پرنسپل، اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور دوسرے پروفیسرز بھی انگریز تھے. اس سے اسٹوڈنٹس کو ایک تو انگلش کلچر کو سمجھنے میں آسانی رہتی تھی اور اس کے علاوہ کالج کو گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ بھی ملنے کی اپرچونٹی میں اضافہ ہو گیا تھا. یعنی کہ یہ سر سید احمد خان کا ایک بڑا اچھا سٹیپ تھا جس سے مسلمز اور گورنمنٹ کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگز تھیں وہ بھی کافی حد تک حل ہوئیں. نمبر 5 ریلیجن ایجوکیشن. اس میں آپ کو سر سید احمد خان کا باقاعدہ ایک خطاب انہوں نے دیا تھا تو وہ پڑھ کے سناتی ہوں. سر سید احمد خان نے فرمایا، دوستو ہماری تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی. یونیورسٹیز کی غلامی سے نجات ملے گی. ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے. فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا. اور عملی طور پر علی گڑھ اداروں میں اسلامیات کا سبجیکٹ کمپلسری تھا. لیکن اسٹوڈنٹس اس وقت کی جو پبلک تھی وہ سر سید احمد خان کے اس سٹیپ سے بہت زیادہ سیٹسفائی نہیں تھی. بی ایڈ اسٹوڈنٹس، اب ہم علی گڑھ موومنٹس کے ایفیکٹس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے. نمبر 1 یہ موومنٹ مسلمز اور گورنمنٹ کے درمیان گڈ ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئی. نمبر 2 اس موومنٹ نے مسلمز میں شعور ڈیولپ کیا. بعد میں اسی کی بیس پر تحریک آزادی جیتنے میں مسلمز کامیاب ہوئے. نمبر 3 اس موومنٹ نے اردو کی ترقی میں خاطر خواہ کام کیا. اردو کی ویکیبلری کو انہینس کرنے میں اس موومنٹ کا بہت اہم رول ہے. نمبر 4 سر سید احمد خان مسلمز ایجوکیشن سسٹم اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو کٹھے لے کر چلے.
یعنی کہ انہوں نے جدید تعلیم سے بینیفٹس بھی لیے اور اپنے قدیم کلچر کو بھی ساتھ ساتھ رکھا۔ نمبر 5، سر سید احمد خان نے مسلمس کے لیے جاب میں کوٹا مقرر کروایا۔ اس سے پہلے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمس کو ایک تو جاب دی ہی نہیں جاتی تھی، اور اگر دی بھی جاتی تھیں تو وہ کلیریکل جابز ہوتی تھیں، لیکن سر سید احمد خان نے اپنی کوششوں سے مسلمس کے لیے باقاعدہ ایک کوٹا مقرر کروایا۔ نمبر 6، سر سید احمد خان نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ورکرز بھی تیار کیے، اور بعد میں انہوں نے تحریک آزادی میں بھرپور رول پلے کیا۔ اور آج ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان کی قربانیوں کا بہت اثرات ہیں۔ نمبر 7، ان کی موومنٹ کے انڈر بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی قائم ہوئے۔ ملک میں جگہ جگہ تعلیمی ادارے پھیل گئے جو آزاد تھے، خود مختار تھے، اور انہوں نے بہت اچھی ایجوکیشن نیو جنریشن کو پرووائڈ کی۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا بنایا ہوا ایجوکیشنل سسٹم اس قدر کامیاب ہوا کہ نہ صرف ایجوکیشن کے میدان میں بلکہ مسلمز سیاسی طور پر بھی سٹرونگ ہوئے، اور علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے مسلمز نے ہندوستان میں کچھ تنظیمیں بھی بنائیں۔ ان میں فرسٹ تھی پنجاب میں انجمن حمایت اسلام، انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ میں محمدن ایسوسی ایشن، اور انجمن اسلام میں بمبئی۔ دیکھیں پھر آپ کے یہ مسلمس نے پولیٹیکلی کتنی زیادہ ترقی کی، بلکہ سر سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو تحریک پاکستان کا بانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے کالج نے بر صغیر کے مسلمانوں میں قومیت کی نئی روح پھونک دی، جس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا، اور اسی اتحاد کے سبب تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کو پروان چڑھانے میں اسٹوڈنٹس علی گڑھ کے طلباء نے منظم جدوجہد کی۔ تو ہمارے پاکستان کے بننے میں سر سید احمد خان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو نہیں بھلا سکتے۔ انہوں نے جدید قیادت فراہم کی، انہوں نے دین کا محدود تصور ختم کیا، اردو زبان کو فروغ دیا، مسلمانوں کی معاشی خوشحالی انہی کے دور میں ہوئی، مزید تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لائے، اور سب سے اہم بات تحریک پاکستان کا قلعہ ثابت ہوئی سر سید احمد خان کی یہ موومنٹ۔ اللہ حافظ۔